روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کی کہاں تک حضور کی بندہ پروری ہے، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا،
गुनाहगार था, बेअमल था, मगर मैं गुनाहगार था, बेअमल था। मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया, मैं गुनाहगार था, बेअमल था। मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता। दोस्तों और मौला से मांगू मैं क्या, दोस्तों और मौला से मांगू मैं क्या। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। क्या ये कम है कि मेरे खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन रमज़ान स्पेशल और मैं हूँ बलाल कुतुब। और आज का दिन ख़ास है यादों की वजह से। वक्त गुजर जाता है और वक्त कहते हैं ना कि वक्त जो है वो बहुत से ज़ख़म भर देता है। बहुत से ज़ख़म ऐसे होते हैं जो कि कभी भी नहीं भरते। मिसाल के तौर पर माँ बाप जो हैं उनके ज़ख़म दिए हुए कभी नहीं भरते ज़िंदगी में। आप हमेशा याद रखते हैं, जो भूल जाते हैं मेरे ख्याल में वो बदकिस्मत होते हैं। अच्छे दोस्त, यहाँ भी मेरा इख्तलाफ है, अच्छे दोस्त हमेशा आपका ख़ानदान होते हैं और जब वो चले जाते हैं तो उनके ज़ख़म भी नहीं भरे जा सकते। दो अजीम शख्सियतें, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मैं अजीम शख्सियतें इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उनको जानता हूँ, नहीं, मैं वाकई कह रहा हूँ कि अजीम शख्सियतें। एक हमारे अमजद सावरी भाई और एक हमारे जुनैद जमशेद भाई, दोनों इस दुनिया से रुखसत हो गए। दोनों का हमारे साथ करीबी ताल्लुक़ था, ये कहना नाकाफ़ी होगा। दोनों ने इस दुनिया में आकर जितनी खिदमत दीन इस्लाम की अपने पढ़ने से की है, मैं और आप जैसे लोग जो हैं वो सिर्फ उसको ख्वाब में सोच सकते हैं। मैं एक एक का शाहिद हूँ और मैं ये बात जो है वो वक्त के साथ ज़रूर करूँगा। आज इंतहाई मोहतरम और इंतहाई मोहतरम अमजद की जो ये बीवी है, ये हमारी बच्चों की तरह है। और यकीन कीजिए कि इसके हाथ की कई चाय हमने अमजद के घर के बाहर बैठ के वो जो थड़ा बना हुआ था उस पे पी है। वो पान भी खाता था साथ, खैर हम सिर्फ चाय पीते थे, हमने पान नहीं खाया था। नादिया, अस्सलाम वालेकुम बेटा, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र। आपको नहीं याद होगा कि थड़े पे आपने कितने साल आपके खामन के साथ गुजारे। और जनाब इनके दो साहबजादे मुहिब अली, अस्सलाम वालेकुम मुहिब। मुहिब कौन होता है? मुहिब कौन होता है? मोहब्बत करने वाला। किससे? अली से। अली से मोहब्बत करने वाला। सदके जाऊं, अल्लाह तुझे ऐसे ही रखे। और ऑन मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम ऑन भाई। ऑन भाई आप खैरियत से हैं? ऑन भाई आपको मैं क्यों कह रहा हूँ, अब बड़े हो गए ना माशाल्लाह, चिद्दे से थे, वक्त के साथ साथ बड़े हो गए, अपने बूढ़े होने का एहसास आप लोग हमें दिला रहे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और हमारे साथ हैं जनाब जुनैद जमशेद के साहिबजादे तैमूर, आपको बहुत वार्म वेलकम। और हमारे साथ होंगी सादिया इमाम, जो कि पाकिस्तान में नहीं है लेकिन दुआओं के साथ साथ वो आज हमारे साथ वक्त भी शेयर करेंगी। सबसे पहले नादिया आपसे, नादिया ये तो बताइए कितने साल हो गए? 5। ये 5वां साल जा रहा है। 5वीं वर्ष। कैसे गुजरे? बहुत तकलीफ थे। तकलीफ में गुजरे? बहुत तकलीफ दे। तन्हाई ज्यादा लगी या तकलीफ ज्यादा गुजरी? दोनों ही वैसे तकलीफें ही हैं। दोनों ही हैं। तन्हाई भी और तकलीफ भी है। सबसे ज्यादा इस तन्हाई में मुझे जो सबसे ज्यादा बातें अमजद की याद आती है ना नादिया, वो उसकी वो मेहमान नवाजी है, वो उसकी अल्लाह के राह में वो काम करना है जो कि उसकी औकात से ज़्यादा हो। आपको क्या याद आता है? मुझे इनकी बहुत सारी बातें याद आती हैं। ज़्यादा तो ये है कि माशाल्लाह रौनक चली गई इनके साथ। अकेले में सुनाते थे कलाम? सुनाते थे। खिदमत करते थे? खिदमत ही खिदमत थी उनकी। और क्या करते थे आपके लिए? मेरे लिए नहीं, मेरे साथ कभी कभी कुकिंग करते थे। और हाँ, संडे वाले दिन जो है ना, वो बच्चों को ब्रेकफास्ट ज़रूर बना के खिलाते थे अपने हाथ से, मुझे नहीं उठाते थे।
اور ان کو بھی کہتے تھے کہ مما کو نہیں اٹھانا پورا ویک، وہ آپ لوگوں کو اسکول بھیجتی ہیں، گھر کے کام کرتی ہیں، تو ناشتہ جو ہے وہ یہی بناتے تھے اور چائے بہت زبردست بنا کے پلاتے تھے. کبھی سر میں درد ہوتا تھا، ابھی بھی میں بہت مس کرتی ہوں جب میرے سر میں کبھی درد ہو تو میں ان کی چائے بہت مس کرتی ہوں. اور بہت مزے کی چائے بناتے تھے اور ناشتہ وغیرہ کرواتے تھے بچوں کو، فرائنگ ٹوسٹ ہو گیا، یہ سب چیزیں. کوکنگ کا بہت شوق تھا اور شوقین تھا انسان، بہت زیادہ شوقین انسان. بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ 6 بجے کے قریب شہناز آپا بھی ساتھ ہوں گی، زیبا شہناز جو ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، تیمور ہمارے ساتھ ہے. تیمور، سب سے زیادہ والد کی کیا چیز، کیونکہ آپ بڑے ہیں، آپ کو یاد بھی زیادہ ہے، آپ کی میموریز بھی زیادہ ہے، سب سے زیادہ والد کے جانے کے بعد آپ نے ذمہ داری کون سی محسوس کی جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ والد کو یہ اچھی لگتی ہوگی؟ سب سے پہلے تو بلال بھائی اور سب یہاں پہ گیسٹ کو السلام علیکم. اور سب سے زیادہ جو ان کی مجھے بات ہو گئی آپ کے والد کی، اب دوسری بتانا. ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی جی جی، میں کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے تو میں سب لوگوں کو السلام علیکم کہنا چاہتا ہوں، سارے گیسٹ کو، آپ کو. ہیلو جی جی تیمور، آ رہی ہے آپ کی آواز بیٹا؟ جی، تو میں بس سب کو سلام کرنا چاہ رہا تھا. میرے خیال میں کچھ ڈسٹرپشن ہو رہی ہے کیونکہ تیسری دفعہ میں بتا رہا ہوں کہ سب کو میں السلام علیکم کہنا چاہتا ہوں. اور میں کہوں گا سب سے زیادہ جو مجھے ان کی بات یاد آتی ہے، ان کی بیسکلی کچھ ان کی نصیحتیں تھیں انہیں دی تھیں. وہ ہمیشہ جو ہے جب بھی ٹریول کرنے والے ہوتے تھے تو آ کر مجھے ضرور بتاتے تھے کہ بھائی اب تم جو ہو، میں تو جا رہا ہوں، تم گھر کے بڑے ہو، اب تم نے ہی سب کا خیال رکھنا ہے. تو ان کے جانے کے بعد ایسا ہوا کہ مجھے ایسا فیل ہوا کہ انہیں اوور دس پیریڈ آف ٹائم ہمیشہ میری ایک طرح سے ٹریننگ ہی کری کہ تم نے گھر کا خیال رکھنا ہے، تم گھر کے بڑے ہو. لیکن وہ ایک خیال ہوتا ہے کہ ابھی بھی ابا ہیں، کبھی بھی کال کر سکتے ہیں، کبھی بھی بات کر سکتے ہیں. لیکن پھر ریئلائز کیا کہ ان کے جانے کے بعد کہ انہیں بہت اس پہ جو ہے آلریڈی ورکنگ کی ہوئی تھی کہ اگر کل کو کچھ ہو جائے تو ایٹ لیسٹ ان نے مجھے تیار کرا ہوا تھا کہ بھئی تم نے گھر کو سنبھالنا ہے، تم نے آگے لے کے بڑھنا ہے. تو ان کی ساری چیزوں کو پھر اس کے بعد جو ہے ہم بھائیوں نے مل کر اس کو آگے لے کر بڑھے. سچی بات. تیمور، آپ کے والد کو نا ایک بہت بڑی خواہش تھی دل میں جو کبھی کبھی وہ شیئر کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ اچھے انسان بنے. جی، تو اچھے انسان کا تصور آپ کے گھر میں آج کیا ہے؟ آپ بیٹوں میں آج کیا سمجھتے ہو؟ کیا ہے وہ چیز جس کو کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اپنے باپ کی اس نصیحت اور وصیحت کو پورا کیا؟ اچھے انسان. ہم کہتے ہیں کہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں اور ہم لوگوں سے جب سنتے ہیں تو سب سے پہلے وہ یہی کہتے ہیں کہ تمہارے ابا کے اخلاق جو تھے وہ بہت ہی بہترین تھے. تو ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کا 1% بھی اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہمارے لیے ایک سکسیس ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی طرح بن گئے تو اچھا انسان اور اچھی طریقے سے لوگ ہمیں یاد رکھیں گے جس طرح ان کو ابھی بھی یاد رکھتے ہیں. کیا بات ہے تیموری، آپ نے بڑی اچھی بات کی کیونکہ ہم نے آپ کے والد کو کسی ڈسپیوٹ میں بھی غصے میں نہیں دیکھا. مجھے نہیں یاد کہ کبھی میں نے غصے میں دیکھا ہو. میں UET کے زمانے سے بات کر رہا ہوں، کبھی غصے میں دیکھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بہت درجات بلند کرے. سعدیہ، آپ وہ لاسٹ ٹرانسمیشن میں بھی ساتھ تھیں جب امجد ہمارے ساتھ تھے. آپ کو اس سارے ماحول کی آج 5 سال کے بعد جو یادیں تازہ آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ اس وقت کیا ماحول، کیا جذبہ، کیا کلام پڑا تھا؟ لیکن اس کا ہونا بھی ایک اچھا کلام ہی ہوتا تھا، اس کا موجود ہونا بھی اچھا ہوتا تھا. سحری کرنا، کیا چیزیں سب سے زیادہ یاد آتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہاں موجود تمام لوگوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور بھابھی السلام علیکم. بچوں کو بہت سا پیار. اور بھائی، جو سب سے پہلی چیز ہے نا، وہ ایک چہرے پہ میرے تو مسکراہٹ آتی ہے. جب بھی میں امجد بھائی کے بارے میں سوچتی بھی ہوں تو پہلے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ مسکراہٹ ہے. وہ کھلتا ہوا ان کا چہرہ، وہ مسکراتے ہوئی ان کی آنکھیں جو مجھے نظر آتی ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہر سحری پہ میری ان کی بحث چلتی تھی کہ وہ دہی میں روح افزا بھی ڈالتے تھے اور آم بھی کٹا ہوا ڈالتے تھے، پھر پراٹھے سے کھاتے تھے. اور ان کو شوگر تھی کہ بھائی پلیز اتنا میٹھا نہیں، تو چھپا کے کر لیتے تھے اگر میں اب بات کر رہی ہوں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. پھر میں ان سے کہتی تھی کہ بھائی اچھا چھٹیوں پہ کب جانا ہے؟
भाभी के साथ छुट्टियों पे जा रहे हैं, कहते थे रमजान खत्म हो रहा है, बस मैंने तो छुट्टियों पे निकलना है। मैं कहा भाभी से बात होगी, जानी है छुट्टियों पे, साथ जा रहे, कहते नहीं छुट्टियां तो अकेले करूंगा वो वाली। तो ये जो चीजें थी ना, एक बॉन्डिंग थी जो पूरे इतने 16 दिनों के अंदर हमारी बनी थी, और वो बहुत कमाल था। मुझे वो दिन नहीं भूलता। अगर आपको याद हो कुतुब भाई, कि जब हम पैसे जमा कर रहे थे, एक बच्ची हमारे पास मरीजा थी और वो नहीं थे अमजद भाई उस वक्त, और कव्वाली जो थी वो नए बच्चे पढ़ रहे थे। तो अमजद भाई वहां से एंटर हुए, तो जब उन्होंने देखा, और मैंने अपना आंचल फैलाया हुआ था उसमें, तो उन्होंने माइक लिया और जिस तरह उन्होंने कव्वाली शुरू, कहते हैं अब भी पैसे जमा करते हैं, ये कोई बड़ी बात है, ये देख अब भी कैसे पैसे आएंगे। भाई वो अगर आपको याद हो कि ऑडियंस से भी लोग उठ के मेरे झोली में जो है वो कोई 500, कोई 50, कोई 100, मैं वो लम्हा कभी नहीं भूल पाती कि हम सब थे वहाँ, लेकिन जो करिश्मा, जो अल्लाह ने इज्जत, जो प्यार, मैं कहती हूँ भाई से लपेट के भाई से जुड़ा हुआ लोगों के साथ था। और जिस तरह उस बच्ची के ऑपरेशन के पैसे उसी वक्त वो मेरा ख्याल आधे पौने घंटे में जमा हुए थे, और मुझे आज भी याद है कि मैं खुशी से रो रही थी। तो वो मुझे भाई कहते हैं अब तो पैसे हो गए, अब क्यों रो रही है तू, अब तो पूरे पैसे कर दिए मैंने। सच कह रही है। सादिया देखो, आपका उसके साथ सिर्फ 16 दिन का वो ताल्लुक था, और 16 दिन के अंदर भी उसने जिंदगी में वो चीज़ें, वो यादें छोड़ी हैं जो कि शायद हम मरने तक ना भूल सकें। लेकिन यकीन कीजिए, ये जो आपने कहा ना कि उसका करिश्मा था, ये जुनैद में भी था, ये इनमें भी था, लेकिन ये करिश्मा नहीं था, ये अल्लाह ताला की उन पे रहमत उतरती थी जो लोगों के दिलों में फिर घुस के अपनी जगह बनाती थी। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह जरा करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैमूर, आप मेरे साथ हैं। ये आपके वालिद का जो कलाम है, मेरा दिल बदल दे, ये बुनियादी तौर पे तो उन्होंने बुनियादी तौर पे तो दीन के लिए गाया कि अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मदद हमें दे और हमारा दिल जो है वो उनकी तरफ राग़िब हो। लेकिन वालिद के जाने के बाद लोगों के दिलों का सुनाइए कुछ, कि लोगों के दिलों को आपने कैसा पाया? सबसे ज़्यादा मसला फैमिली में आया, पढ़ने में आया, कारोबार में आया, किस चीज़ में आया? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई भी हमने इस तरह का किसी के साथ नहीं देखा। सब के लिए जो है, हमने जब शुरू में ये हादसा हुआ तो बहुत सारे लोगों ने इसी मोहब्बत की वजह से हमें बहुत सपोर्ट किया, हमें बहुत जो है तसल्लियाँ दी। तो इस वजह से जो है ये मुश्किल वक्त इसी वजह से जो है ये गुज़रता रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन तक भी जो है जो गुज़रा है ये लोगों की मोहब्बत की वजह से। और मैं कहूँगा इसमें जो आपने ब्रेक में जाने से पहले कहा था कि ये अल्लाह ताला के तरीके हैं कि लोगों के दिलों में जो है आप कोई भी चीज़ फोर्सफुली तो डाल नहीं सकते। तो ये उनके कुछ काम थे, दोनों अमजद भाई के और अब्बा के कुछ ऐसे काम थे कि अल्लाह ताला ने जो है लोगों के दिलों में वो मोहब्बत उनके लिए डाली, और फिर ये जो इज़्ज़त आज हमें मिलती है वो उन्हीं की वजह से मिलती है। बेशक, बड़ी 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 सही बात की। सादिया, आपने बात सुनी बच्चे की। देखिए, ज़िंदगी में जब तब्दीली आती है ना तो लोग आंखें फेरते ज़रूर हैं, लेकिन अल्लाह दिल भी बदलने पे कादिर है। ज़ाती ज़िंदगी में सादिया अपना दिल बदलते देखा? जी भाई, बहुत बिल्कुल। और आप कहते हैं जब आप अच्छे लोगों की सोहबत में होते हैं या आप ऐसी किसी महफिल से उठते हैं तो यकीनन चीज़ें आपके ऊपर असरअंदाज होती हैं। वो बिल्कुल सही मिसाल है कि कतरा कतरा जो है वो सुराख हो ही जाता है। तो अगर अच्छी बातें अच्छे लोगों के दरमियान रहें तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बदलाव बहुत आता है। सादिया, आप सादिया इमाम दुनिया जहान के लिए जो चाहे एक इमेज हो, वो जिस भी मर्जी शक्ल और हैत में हो, लेकिन जब आप अपने ससुर का कलाम पढ़ते हैं ना तो उस वक्त सिर्फ आप आशिक रसूल और कुछ भी नहीं होती।
بہت شکریہ. میرا خیال ہے اگر یہ پہچان اور یہ آپ جیسا شخص میرے لیے جملہ بول دیتا ہے تو میرے پاس اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے, کیونکہ کلام تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں اور وہ اس محبت میں ڈوب کے ہی پڑھتے ہیں. تو یہ اگر آپ نے اس لہک کو میری محسوس کیا تو میرا خیال ہے کہ یہ آج میں کامیاب ہو گئی. تو مجھے تو بڑا سکون ملا آج کی اس ٹرانسمیشن میں کہ میں نے امجد بھائی سے ایک جملہ بولا تھا کہ امجد بھائی یہ بڑی ٹرانسمیشن میں کر رہی ہوں, اور کیونکہ ایک بہت بڑا سہارا تھا, ساحر بھائی ایک دم سے گئے تھے اور ایک دم سما نے مجھے یہ ٹرانسمیشن دی تھی, تو مجھے تھا کہ اب ساحر بھائی کے لیول کی ٹرانسمیشن کرنا تو مشکل ہو جائے گا. تو امجد بھائی نے پہلے دن بولا تھا جب سحری ٹرانسمیشن کرتے, کہتے یہ اس سے بڑی ٹرانسمیشن جائے گی, تو دیکھی تجھے دنیا یاد رکھے گی. آج کے دن جب یہ دن آتا ہے, یہ تاریخ آتی ہے, تو میں کہتی ہوں کہ دنیا کسی کو بھولے نہ بھولے, کسی کو یاد رکھے نہ رکھے, مجھے اور آپ کو نہیں بھول سکتی. میں آج بھی آپ کے پڑھے ہوئے کلاموں کو بیٹھ کے سنتا ہوں, آپ کے وہ دل کی آواز لگتی ہے. کلام تو سسر کا ہے لیکن کمال بات ہے. نادیہ, سب سے زیادہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انفلوئنس جو تھا وہ امجد صابری کا آپ کی زندگی میں کیا تھا؟ محبت تھی, یا اس کا فیم تھا, یا اس کا پڑھنا تھا؟ ایک گانے والا آدمی تھا. میں گانے والا پتہ نہیں میں کس طرح سے کہہ رہا ہوں, میں نے ایمانداری سے میں کہہ رہا ہوں, میں نے اس کے گانے سے ہال ہوتے ہیں نا, ہال بڑے بڑے نیچے سے شروع ہوتے ہیں, پھر منزلیں ہوتے ہیں, میں نے ان ساروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہوا اس کے کلام پہ, کلمہ پڑھتے ہوئے. یہ یورپ کی بات ہے, کلمہ وہ کہتے تھے سمجھ کچھ نہیں آیا بھائی, لیکن جو کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو. خدا کی قسم, میں اس لیے میں کس چیز نے متاثر کیا, لوگوں نے تو کلمے پڑھ لیے. میں یہ مذاق نہیں کر رہا, میں یہ بڑھا کے نہیں کہہ رہا بات. نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ اخلاق بہت ان کا اچھا تھا, اخلاق نے بہت متاثر کیا, بہت اچھے انسان. کیوں شادی کی تھی؟ یہ بات ٹھیک ہے نا, اس طرح کرنی چاہیے. کیوں شادی کی تھی ہم جیسے؟ اب یہ انہیں میں پسند آ گئی تھی. پسند آ گئی تھی آپ؟ ہاں, انہیں میں پسند آ گئی تھی. اور یہ کہتے تھے کہ ان کی بہت سی عادتیں میرے جیسی ہیں, جو کہ واقعی اب مجھے بھی ایسا لگتا تھا پھر کہ بھئی ہاں میری ان کی عادتیں کافی ملتی تھیں. تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے جانے کے بعد بہت سے لوگوں نے مجھے یہ بات کہی کہ آپ تو بالکل اس وقت امجد بھائی لگ رہی ہیں, آپ تو یہ بات تو امجد بھائی اس طرح کہتے تھے. تو میں اس وقت میں کہتی تھی کہ یہ کہتے تھے مجھے کہ تم میرے جیسی ہو, تو میں کہتی تھی نہیں ایسی خام خواہ کی بات ہے, ایسے ہی کہتے مجھے. تو اب مجھے اس بات پہ وہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ صحیح کہتے تھے, میں واقعی ان کے جیسی ہوں. تو بہت سی باتیں ان کی جو ان کو لگتا تھا کہ میں ان جیسی ہوں اور میں ان کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار سکوں گی, اس لیے یہ کہتے تھے کہ بھئی مجھے آپ سے شادی کرنی ہے. امجد جیسی, یہ میں آپ کے دل سے کہہ رہا ہوں, ایک بھائی ہونے کے ایسے سے. امجد کبھی بھی کسی ڈسپیوٹ میں نا زبان درازی نہیں کرتا تھا, وہاں سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا. بالکل یہ امجد کی بہت بڑی خوبی تھی, بہت اچھی خوبی تھی. جناب علی ہمارے ساتھ ہیں آج شہزاد علی صاحب ہیں آج پھر اسلام آباد میں. آپ کو پتہ ہے میں بڑی دعائیں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں ہدایت آئے, ہمیں ہدایت آ نہیں رہی. آج 16واں روزہ ہو گیا, اللہ کرے کہ ہمیں 30 روزوں میں 29 روزوں یا 28 روزوں میں ہمیں ہدایت آ جائے, ہم حرام خوری سے باز آ جائیں. شہزاد علی بتائیے گا کہ آج بازاروں میں کیا خوشخبریاں ہیں, کیا سہولتیں ہیں, کیا ریٹس ہیں جو کہ اسلام آباد کے لوگوں کو جو ہے وہ دل ان کا خوش کر دیں کہ جناب کیا حکومت نے ہمارے لیے کی ہے. جی شہزاد. جی بالکل بلال کتب صاحب, میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد کے سبزی اور فروٹ مارکیٹ میں. یہاں پر اگر آپ ریٹس کی بات کریں تو ریٹس میں یکم رمضان کو بھی یہاں پر آیا تھا, اس کے بعد ایک ہفتے بعد بھی میرا یہاں پر وزٹ ہو رہا, اور آج 15ویں روزے بھی میں جب اس مارکیٹ میں آیا ہوں تو صورتحال جو کی تو ہے, کیونکہ جو بازار سجائے گئے کہ حکومت اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے ان میں کہیں تو کوالٹی کا ایشو آ رہا ہے سامنے اور کہیں کوانٹٹی کا. اگر جو ریٹ لسٹ کی میں بات کروں تو جو باہر ریٹ لسٹ اویزاں ہے وہاں پر تو تمام چیزیں کی جو دستیابی ہے اس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے, لیکن اگر میں بازار کے اندر آتا ہوں تو یہاں گاہک اور دکانداروں کے درمیان آج بھی اسی طرح بحث و تکرار ہے جو پہلے اشرے اور پہلے ہفتے میں تھا کہ یہاں پر یا تو کچھ اشیاء دستیاب ہی نہیں, اور جو اشیاء دستیاب ہیں ان کے ریٹ میں ڈفرینس ہے. جو ضلع انتظامیہ کی ریٹ لسٹ ہے اس میں اور جو یہاں پر اشیاء دستیاب ہیں دکانوں پر ان میں کافی ڈفرینس ہے. گاہک جو ہے ان کو معیار اور مقدار اور قیمت کا رو رہے ہیں, اور دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو منڈی سے مال مل رہا ہے اس کی قیمتیں ہی زیادہ ہیں. اور یہاں پر دکانداروں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے ہی
ہفتے یہاں سے سینکڑوں جو دکاندار تھے وہ وائنڈ اپ کر کے چلے گئے، کیونکہ جو ہمیں منڈی سے مال مل رہا ہے اس کی قیمت اور یہاں پر جو بازار میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے لسٹ فراہم کی جاتی ہے اس میں کافی فرق ہے. تو آج 15واں روزہ ہو چکا ہے اور عوام کو جو ریلیف کے بڑے بڑے دعوے تو کیے جاتے ہیں، لیکن ابھی تک عوام کو یہاں پر کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں مل سکا ہے. اور یہاں پر اگر میں بات کروں جو ضلع انتظامیہ کا شکایت سینٹر ہے تو اس میں بھی کوئی بندہ موجود ہی نہیں. اب سے تھوڑی دیر قبل یہاں پر کچھ جو عوام اشیاء لینے کے لیے یہاں پر پہنچی، ان کو کچھ شکایت تھی تو وہ ہمارے ساتھ گئے اس کمپلینٹ آفس میں. وہاں پر نمائندہ ہی موجود نہیں تھا. انہوں نے اس پر کالز بھی کی لیکن وہ کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہا تھا. تو یہ اوورآل صورتحال ہے کہ جو پہلے دن یہاں پر ابتر صورتحال تھی وہ آج بھی اسی طرح برقرار ہے. بہت شکریہ. آپ نے سب سے اچھی خبر دی وہ یہ دی کہ جو ٹینٹ جو ہے نئی حکومت نے لگایا ہوا ہے وہ وہاں پہ خود موجود نہیں ہے. یہ بات میرے خیال میں اس ٹینٹ پہ نہیں سارے اسلام آباد پہ بھی لگتی ہے. حکومت وہاں پہ موجود نہیں ہے. جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور جو آپ نے کہنا ہے خدا کے واسطے اس کے اوپر قائم رہنے کے لیے آپ کو بھی اپنے پیروں پہ قائم رہنا ہے. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید جب یہ پڑھ رہے تھے تو میرا یقین ہے اس بات پہ کہ ان کے دماغ میں ریاست نہیں ہوگی، عام عوام ہوگی، ورنہ ریاست کا بھی دل جو ہے وہ بدلا جاتا. نادیہ بیٹا، آپ جب شہادت نئی ہوئی تھی، تازہ شہادت تھی، تو آپ سے ایک قائم علی شاہ صاحب نے جو کہ اس وقت کے چیف منسٹر تھے سندھ کے، انہوں نے آپ سے عہد کیا تھا کہ آپ اگر بی اے کر لیں، کیونکہ آپ نے اس وقت صرف انٹر کیا ہوا تھا، تو آپ بی اے کر لیں تو آپ کو وہ ایک سرکاری ٹیچنگ نوکری دے دیں گی. تو کتنے سال ہو گئے نوکری کرتے ہوئے؟ ابھی تک تو وہ اس پہ عمل ہی نہیں ہوا، تو نوکری تو دور کی بات ہے. آپ نے بی اے کر لیا؟ جی بالکل، میں نے بی اے کر لیا. اس کے بعد میں نے ڈاکومنٹس بھی ان کو دیے تھے جو جن کو انہوں نے کہا تھا آئے تھے گھر پہ، وہ مجھ سے لے کے گئے تھے ڈاکومنٹ. اور اس کے بعد پھر ابھی تک تو کوئی اس پہ عمل نہیں ہوا. نکلی نہیں ہوگی وہاں پہ، کیونکہ وہ بہت سارے ایسے ٹیچرز ہیں جو کہ وہاں پہ ہوتے نہیں ہیں لیکن ان کو تنخواہیں ملتی ہے. اس سے فارغ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی بھی باری آئے گی. میں ہاتھ جوڑ کے کپتان سے یہ درخواست کر رہا ہوں، خدا کے واسطے میرے کپتان، یہ جو سیاست ہے نا، یہ ان چیزوں پہ نہیں کرنی چاہیے. اگر قائم علی شاہ صاحب نہیں کر سکے تو آپ قائم علی شاہ صاحب نہیں ہیں، آپ میرے عمران خان صاحب ہیں. اگر آپ یہ عہد پورا کر دیں گے تو ایک بہت بڑی آپ کی کنٹریبیوشن ہوگی اس کمیونٹی میں، نہیں نعت پڑھنے والوں میں، پڑھنے والوں میں، کال پڑھنے والوں میں، اور انسانیت کے ان علمداروں میں جن لوگوں کو آج ہم یاد کر کے روتے ہیں. یہ شہادت جب ہوئی آپ کو کیسے پتا چلا تھا؟ مجھے ایک کسی نے آ کے بتایا تھا، کیونکہ گھر آ کے، ہاں 3 یا 4 منٹ پہلے تو یہ نکلے تھے، تو ایک دم نیچے سے شور کی آواز آئی، کسی نے آ کے کچھ بولا. ہاں میری ساس کو آ کے کسی نے بولا کچھ، مطلب ایک دم شور سا سنائی دیا. میں بھاگی ہوں، میں نے دیکھا، میں نے کہا پتہ نہیں کس بات کی. اچھا مجھے یہ سمجھ آئے، میرے بیٹے کو باہر سائیکل چلا رہا تھا تو مجھے یہ لگا کہ شاید اسے کچھ ہوا ہے. مجھے اس وقت نہیں پتا چلا تھا کہ کیا مسئلہ ہے. تو میں ایک دم سے وہ ہوئی کہ شاید یہ آن سائیکل چلا رہے تھے تو گر گیا. میں نے کہا شاید اس کو کسی بائک نے مار دیا یا کیا ہے. بس ایک آواز آئی تھی کہ اس کو مار دیا، بس یہ آواز آئی ہے. اور میں ایک دم سے گھبرا گئی. میں نے کہا شاید کوئی مار کے چلا گیا ہوگا، سائیکل چلاتے ہوئے بچے کو بائک لگ گئی ہوگی، کچھ ہوگا. لیکن پھر جب میں باہر آئی دیکھا سب بھاگ رہے ہیں، گھر والے ادھر ادھر. مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، نہ مجھے کوئی بتا رہا کیا ہوا ہے کیا نہیں. پھر وہ ایک گلی میں سے ایک رکشہ جا رہا تھا اور اس وقت میرے پاس نہ پیر میں چپل تھی نہ سر پہ دوپٹہ تھا میرے. میں ایسے ہی گھر سے باہر نکلی تھی اور میں اپنے گلی سے نکل کے پورے روڈ پہ کبھی ادھر بھاگی ہوں، کبھی ایک کہتے ہیں نا، ابھی سوچتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کربلا کا منظر ہوتا ہے نا. مجھے اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا میں اس میدان میں اکیلی ہوں اور میں کبھی ادھر بھاگ رہی ہوں کبھی ادھر بھاگ رہی ہوں. مجھے نہیں پتا مجھے کس نے دوپٹہ پہنایا، چپل میں نے نہیں پہنی. 3 دن بعد مجھے پتا چلا میرے پیر میں اتنا بڑا کانچ لگا ہوا. 3 دن کے بعد پتا تھا کہ میرے پیر میں چوٹ لگی ہے. میں اپنے طور بھاگی ہوں، رکشہ پکڑا ہے. میرے ساتھ میری محلے کی 2-3 لوگ تھے، میری جٹھانی میرے ساتھ، وہ میرے ساتھ بیٹھی ہیں. میں کسی نے کہا کہ وہ حبیب میڈیکل میں لے کے گئے ہوں گے، وہیں قریب تھے. میں وہاں گئی، وہاں نہیں. پھر وہاں سے کسی نے کہا کہ ضیاء الدین گئے ہیں. میں وہاں گئی، وہاں نہیں. وہاں ایک عیدی صاحب کی ایمبولینس تھی. میں نے اس کے ہاتھ جوڑے. میں نے کہا بھائی میں ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے. ایسے ایسے کسی نے بتایا ہے کہ ان کو گولی لگی ہے. اب مجھے وہ سب کہہ رہے ہیں عباسی میں ہوں گے وہ.
آپ مجھے لے جائیں, میں کسی رکشے میں جاؤں گی تو ٹریفک اتنی ہے, اور اس دن ٹریفک اتنی تھی کہ لگ رہا تھا جیسے سبھی باہر آئے ہوئے, اور اس آدمی کا بھلا ہو, سن رہا ہوگا کہیں, میرے دل سے بہت دعائیں نکلتی ہیں اس کے لیے. اس نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا, اس نے کال کی اپنے ہیڈ آفس میں, ان کو بتایا کہ ایسے ایسے ان کی مسز ہیں, ان سے ان کی کچھ ہوتی ہوگی آپس میں, اجازت لینی پڑتی ہوگی ان کو کہیں جانے کے لیے, تو وہ مجھے لے کے گئے عباسی. میں عباسی میں انٹر ہوئی ہوں اور وہاں سے ایک ایمبولینس جا رہی ہے, اندر گئی ہوں تو وہاں کوئی بتا ہی نہیں رہا. پھر مجھے کسی نے, وہاں پر ان کے دوست وغیرہ کافی سارے جمع تھے, انہوں نے کہا ابھی لے کے گئے. میں نے کہا آغا خان لے کے گئے ہوں گے, وہاں چلو. وہی ایمبولینس میں بیٹھی ہوں, وہی بندہ میرے ساتھ, مجھے اس کی شکل نہیں یاد, وہ کون تھا نیک فرشتہ, وہ مجھے لے کے گیا آغا خان. اچھا, آغا خان سے جیسے ہی ہم آغا خان کے پاس پہنچے تو وہاں پر کافی سارے لوگ جمع ہو چکے تھے, خبر پھیل چکی تھی. اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا, یہ شہید ہو چکے ہیں, اس چیز کا نہیں مجھے پتا تھا. جب میں لیاقت نیشنل میں انٹر ہوئی ہوں تو تب انہوں نے گرلیں وغیرہ بند کرنا شروع کی, تو پھر اس وقت مجھے ہوا تو نہیں, ان کے ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. پھر مجھے کسی نے کہا کہ یہ ان کی مسز ہیں, ان کو تو اندر آنے دیں, تو پھر مجھے اندر آنے دیا. ڈاکٹرز آگے نہیں آنے دے رہے تھے, تو بس ایک وہ بس عجیب سی ٹریٹمنٹ ہوا بھی تھا کہ ڈیتھ ہو گئی تھی؟ ڈیتھ ہو چکی تھی کیونکہ مجھے جب بعد میں جب پتا چلا نا تو انہوں نے کہا کہ فوری آ گئی تھی خبر. مجھے تو تقریباً 1 گھنٹے بعد پتا چلا. کون تھا اس پہ بڑا؟ ان کے ساتھ ان کا پارٹی کا ایک بندہ ہے, سلیم نام ہے, چندہ کہتے تھے, وہ اکثر ان کے ساتھ ہوتے تھے. ان کے ساتھ ان کی جو ہمنوا تھے ان میں سے ایک سلیم نام ہے, سلیم چندہ, تو وہ ہمیشہ ہوتے تھے ساتھ. مطلب وہ گاڑی میں تھے, وہ تھے. اور اچھا, اس کو انہوں نے بلایا ہی تھا صبح نا کہ یار جلدی آ جانا, آج بڑی جو ہے نا طبیعت خراب ہے, ٹانگوں میں بہت تکلیف ہے, تو آ جانا, ذرا میرے ذرا پیر ویر دبا دینا, تو میرے ساتھ تم چلنا. وہ اکثر ہوتا تھا ساتھ میں, کہیں ٹورس پہ بھی. بتایا کہ کچھ گفتگو ہوئی تھی ان کی؟ نہیں, ایسا تو میری اس سے کوئی اتنی بات نہیں. وہ بھی بیچارہ بدحواس ہی رہا ہے ابھی تک حواسوں میں نہیں ہے. وہ پراپر ایک جو نارمل نہیں ہو پا رہا, وہ بھی کچھ اس کے مالی معاشی حالات بھی صحیح نہیں ہیں. دوسرا یہ کہ وہ ظاہر سی بات ہے, اتنی جو قریب سے کسی نے کوئی چیز دیکھا ہو تو ویسے ہی بندہ ہو جاتا ہے, شاکڈ ہو جاتا ہے. تو بس وہ کوئی ایسی بات نہیں بتائی اس سے. آگے بیٹھے ہوئے تھے؟ ہاں, یہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بالکل. میں اوپر سے دیکھ رہی تھی اور یہ نکلے ہیں دونوں. اچھا, یہ ہمیشہ پان لے کے نکلتے تھے کیونکہ افطار کے بعد انہیں ضرورت ہوتی تھی پان کی. تو وہ میرے دیکھتے دیکھتے یہ گاڑی میں بیٹھے ہیں, وہ پان لے کے آئے, وہ بیٹھا ہے اور یہ گئے ہیں. اور 3 منٹ بعد آواز آئی ہے کہ لگ گئی گولی لگ گئی, اور پتہ نہیں اس طرح کی آوازیں عجیب قسم کی. میرے تو ابھی بھی سوچتی ہوں نا تو مجھے سمجھ نہیں آتی, وہ سمجھ ابھی نہیں آتی. تیمور آپ میرے ساتھ ہیں. تیمور, یہ بتائیے کہ جب والد کی خبر جو ہے جب آپ تک پہنچی شہادت کی, تو رد عمل کیا تھا؟ کیسے؟ آپ تو عمر بھی چھوٹی تھی یار, 5 سال پہلے کی بات ہے, 3 سال ہو گئے میرے خیال میں. تو کیسا تھا, کیا رد عمل کیا تھا؟ سب سے پہلے کیا دل میں آتا تھا کہ کیا زندگی کیسے گزرے گی؟ اس وقت تو ایسا سمجھیں کہ کچھ سمجھ, تو اس وقت جب نیوز مجھے ملی تھی آفس میں, مجھے ملی تھی 4:15 بجے نیوز. میرے خیال میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی, کریش کو تھوڑا ٹائم ہو گیا تھا, لیکن میرے پاس میرے دوست کا فون آیا کہ اس نے کہا تم نے نیوز دیکھی؟ تو میں نے کہا نہیں. اس نے کہا کہ یار ذرا دیکھ لے, کچھ ذرا حادثہ ہو گیا ہے, وہ شاید جہاز وغیرہ گر گیا. مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی بات, لیکن پھر ایک دم سے جو ہے اس کے بعد میں نے جب چیک کرنا شروع کیا تو مجھے فونز آنے شروع ہو گئے تھے. میں آفس سے بیٹھا ہوا تھا, میں فوراً اٹھا, میں نکلا, اور آپ سمجھیں ایک اسٹیٹ آف ڈینائل میں تھا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہمیں یہ نیوز اس طرح ملی کہ ابا نے جانا تھا لاہور اور یہ جہاز جا رہا تھا اسلام آباد, اور ان کی فلائٹ کراچی کی واپسی لاہور سے تھی. تو ہم نے کہا یار یہ اسلام آباد جا رہا جہاز, یہ تو نہیں ہوگا, وہ تو لاہور جا رہے تھے, لاہور سے واپسی ہو رہی تھی ان کی. تو اس وقت اسٹیٹ آف ڈینائل تھا کہ چترال سے صرف میرے خیال میں اسلام آباد جاتا ہے جہاز, اور وہ سرٹن لمیٹڈ جہاز ہوتے ہیں. تو اس وقت تو میں نے پھر
گاڑی میں بیٹھتے ساتھ کیونکہ فونز پہ فونز آ رہے تھے, میں نے اپنا فون بھی بند کر دیا. میں نے کہا یار نہیں, میں اس کو ابھی جب تک خود نہیں چیک کروں گا کہ کیا ہوا ہے تب تک میں کسی کو جواب نہیں دوں گا, اور میں ابھی کسی سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا. اور پورے راستے میں بس میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ ان کا جہاز تو نہیں ہے. وہ ایک اسٹیٹ آف شاک ہی ہوتا ہے اور وہ اس ٹائم کا ہی ہوتا ہے. اب میں سوچتا ہوں تو اب ریئلائز ہوتا ہے کہ مطلب وہ فیلنگز اور وہ سچویشن جو ہے آپ کریٹ نہیں کر سکتے, وہ جب آپ پہ آتی ہے تو ہی جو ہے آپ کو سمجھ آتی ہے. بٹ سمجھ کا مطلب کہ اس وقت آپ کو چیزیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. اب مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ بہت ہی ایک انسرٹن اور بہت ہی کنفیوزنگ ٹائم تھا. تو خیر گھر پہنچا اور جب نیوز ملی اس ٹائم تک بھی یقین نہیں آ رہا تھا, کہ جہاز گرنے کے بعد بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو گیا ہے. اس وقت بھی یہ تھا کہ یار شاید بچ گئے ہوں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, چھلانگ بھی مار سکتا ہے انسان, گرنے کے بعد بھی کوئی چیزیں بچ سکتی ہیں, کیونکہ کوئی ٹی وی بھی نہیں دیکھ رہے تھے, کوئی نیوز بھی نہیں دیکھ رہے تھے. ایک اپنے اندر ہی ایک آپ سمجھے کہ کنفیوژن چل رہی تھی کہ یار ایسا نہیں ہو سکتا. تو لیکن وہ جب بہت سارے لوگ گھر پہ آنے لگ گئے افسوس کے لیے, تو اس وقت تھوڑا سا دل کو یقین ہو گیا تھا کہ یار اب معاملہ جو ہے خراب ہو چکا ہے اور اب اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. لیکن پھر وہ پلین کریش کے بعد تو بہت ساری چیزیں بھی تھیں اس میں. وہ شروع میں کسی ہاسپٹل لے کر گئے تھے, پیمز ہاسپٹل تھا میرے خیال میں اسلام آباد میں, اور وہاں سے بھی آئیڈینٹیفائی کرنا تھا. تو اس وقت بھی ایک وہ ہو رہا تھا کہ یار ہے اس میں تھے نہیں تھے, لیکن اس ٹائم تک چیزیں کافی کلیئر ہو گئی تھیں, لیکن دل نہیں مان کے دے رہا تھا کہ یہ ایکچوئل میں ہو چکا ہے. تیمور تم نے بڑی میچیور بات کی ہے, بڑی سچی اور بڑی میچیور بات کی ہے. میں تمہیں دل سے دعا دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ تم پہ ہمیشہ سلامتی کرے. زیبا شہناز آپا آپ ساتھ ہیں. زیبا آپا پہلے تو سب سے آپ کو مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی ہی عزت دی اور ویل ڈیزروڈ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت فرمائی ہے. جنید کی شناخت جو ہے وہ دل بدلنا بن گئی ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, اس کی سب باتیں پیچھے رہ گئیں, لیکن یہ جو دل بدلنا ہے یہی ایک ایسی شناخت ہے جو کہ اب جہاں پہ بھی سنیں گے, جو بھی اس کو پڑھے گا وہ ہوگا. سبز گنبد وہ شناخت بن گئی, جو بھی اس کو پڑھے گا اب وہ امجد ہی ہے. یہ جو دل بدلے لوگوں نے زندگی میں کبھی سوچا تھا کہ لوگ کلام پڑھنے سے دل بدل دیں گے؟ شہناز آپا آپ کو یہ دونوں چیزیں, دونوں شخصیتیں, دونوں ہستیاں, دونوں شہادتیں, آپ کا رد عمل اس پہ کیا؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم قطب بھائی, آپ کا بہت شکریہ, سما کا شکریہ, سارے حاضرین کو میرا سلام, اور آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے مجھے ایوارڈ کی مبارکباد دی. کئی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان نے مجھے کتنا بڑا اعزاز دیا, الحمدللہ. جہاں تک دل بدلنے کی بات ہے قطب بھائی, ہم لوگ بچپن سے جب اپنی اذان سے نماز تک کا سفر شروع کرتے ہیں زندگی میں, تو اللہ ہمارے دل میں موجود ہوتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم دنیا کی رنگ رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں, دنیا میں انوالو ہو جاتے ہیں, پھر کسی لمحے ایسا ہوتا ہے کہ دل کی گھنٹی بج جاتی ہے, اور جب گھنٹی بجتی ہے تو پھر پتہ ہے کہ راہیں بدل جاتی ہیں اور دل بدل جاتا ہے. جنید بھائی کا وہ جو ایک کلام ہے نا, میرا دل بدل دے, وہ جب بھی میں سنتی ہوں میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. میری اپنی زندگی بھی بی بی کے روزے کے جانے پہ بدل گئی. میں جتنا ٹیلی ویژن سے, فلم سے منسلک تھی, جب میں بی بی کے روزے پہ گئی اور جب میں بی بی کی جالیوں پہ کھڑی ہوئی تو وہاں میرا دل بدل گیا. میرے دل کی گھنٹی اللہ نے بجا دی اور میں اس راہ پہ چل لی کہ آج میں جے ڈی سی کے ساتھ کام کرتی ہوں تو مجھے اتنا سکون ہوتا ہے. میں ننگے پیر ہوتی ہوں, میں امام حسن کے بینر کے نیچے کھڑی ہوتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں اللہ نے مجھے کتنا بڑا اعزاز دے دیا, اتنا بڑا اعزاز کہ مجھے وہاں بھیج دیا دل بدل کے, جہاں میں لوگوں کی خدمت کروں, لوگوں کے کام آؤں, مجبور مشکل میں پڑے ہوئے لوگوں کے. اور یہ دل بدلنا کبھی بھی بدل سکتا ہے, کوئی نعت پڑھتے ہوئے, کہیں کوئی قوالی پڑھتے ہوئے, یا کہیں کوئی جالیوں کو پکڑے ہوئے, دل کسی بھی وقت بدل سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ہدایت کا راستہ ہوتا ہے. اللہ ہمارے اندر موجود ہے, ہم نماز پڑھ رہے موجود ہے, ہم وضو کر رہے موجود ہے, لیکن جب دل بدلنے لگے نا تو وہ ایک لمحہ ہوتا ہے کہ اللہ ہدایت کے راستے پہ ڈال دیتا ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ سب کو ہدایت کے راستے پہ ڈالے, اور ہدایت کا راستہ اتنا سچا اور مکمل ہے, یہ دنیا پھر
कहीं इस दुनिया की चाह नहीं रहती, ना टीवी देखने की चाह, ना टीवी में काम करने की, ना गाड़ियों में बैठने की। आप यकीन करें, मैं जेडीसी की एम्बुलेंस में बैठ के जाती हूँ, मुझे नहीं होता कि मैं 60 लाख की गाड़ी में जाऊँ, 40 लाख की गाड़ी में। दिल बदल गया ना, अब दिल दुनिया से मोहब्बत खत्म कर गया। और जब दुनिया से मोहब्बत खत्म हो जाती है तो फिर कुछ भी नहीं होता। मेरे भाइयों के लिए खराज तहसीन, दोनों शहीद है, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस मौके पर मुझे शहनाज आपा, यकीन कीजिए आज आपने हमारा भी दिल बदल दिया। ये जो आपने सैयद ज़ादी का जिक्र किया, ज़ाहिर है इनके साए में ही सारी बरकतें हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हुसैन अकबर साहब। हुसैन साहब, अकबर साहब, आपने डॉक्टर साहब ये बात सुनी ज़ेबा आपा की, कहती मैं सैयदा के रोज़े पे गई तो मेरा दिल बदल गया जालियाँ देख के। वो शख्स जिसने कि सारी ज़िंदगी जो है वो एक तरह से गुजारी हो और फिर एक लम्हा उसकी ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी को बदल दे, यही वाक़या जुनैद का है, यही ज़ेबा आपा का है, यही अमजद का है। ये दिल कैसे बदलते हैं डॉक्टर साहब? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे कुछ अर्ज करने का मौका दिया। हम ये दुआ पढ़ते हैं, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुहव्विल हालन अला अहसनिल हाल। खास तौर पर जब तहवील आफ्ताब का दिन होता है तो इस दुआ को पढ़ने का हुक्म है, और ख़ास तौर पर हर वक्त पढ़ा जाए कि मेरा अल्लाह मेरे दिल को बदल दे, मेरे दिल को अच्छी हालत में लेके चला जा। तो यकीनन जब इंसान अपने दिल और दिमाग को बदलना चाहता है और एक ऐसे रास्ते की तरफ लेके जाना चाहता है जो रास्ता उससे खुदा तक पहुंचाता है, तो ज़हरे के खुदा का रास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रास्ता है। और ये शायर है, जिस तरह कुरान करीम ने फरमाया ना कि इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियां हैं। तो सफ़ा मरवा दो पहाड़ियां हैं, लेकिन उनको देख कर इंसान अल्लाह तक पहुंचता है। जिससे मेरी बहन ये कह रही थी कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के अलम के नीचे खड़ी होती हूँ, बाकी चीज़ों के ज़रिए को जाकर मैंने देखा है खड़ी होती हूँ। तो ये भी शायर हैं, इनके शायर अहले बैत हैं ये। जब इन निशानियों को इंसान देखता है तो इनका जरिए अहले बैत तक पहुँचता है, रसूलुल्लाह तक पहुँचता है, खुदा तक पहुँचता है। तो ज़ाहिर है कि ये वो मराकिज़ ईमान है कि जो इंसान के दिलों को तब्दील करके रख देते हैं। दिलों का रंग जो है वो साफ हो जाता है और उसमें विलाए मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी रोशनी और ऐसी नूरानियत पैदा होती है कि जिसके सामने दुनिया के किसी भी किस्म के अंधेरे जो हैं वो नहीं रुक सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़ेबा बाजी ने जो कहा है यकीनन इसमें कोई कलाम नहीं है और वो ज़मानो मकान में मुक़य्यद नहीं है। ये तो हमारी मोहब्बत और अक़ीदत का तकाजा है कि खुद हुक्म भी उनका है कि हमारी कबूर तैयबा पे आओ और हमारी ज़ियारत करो, हमारा तुम पर हक है। वगरना इससे बढ़कर इमाम साहब सादिक अलैहिस्सलाम हमें क्या नवीद सुनाएंगे कि करबला नहीं जा सकते, मदीना मुनव्वरा नहीं जा सकते, तो अपने घर के सेन में खड़े हो जाएं, मकान की छत पे चले जाएं, सहरा में जा रहे सफ़र कर रहे हैं, करबला का रुख कर ले, मदीना का रुख कर ले, मशहद मुक़द्दस का रुख कर ले, एक मरतबा हमें पुकार के हमारे हक़ के इमामत को मानते हुए अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह कह दो, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह कह दो, तुम्हें वही सवाब मिलेगा जो आपको मदीना में हमारे सामने खड़े होकर हाजिरी का सवाब मिल रहा है, करबला में हाजिरी का सवाब मिल रहा है। बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब आपने। बड़ी ज़ेबा आपा है मेरे साथ। ज़ेबा आपा, मैं बड़े ही अदब आजिज़ी के साथ और हाथ बांध के आपको कह रहा हूँ, आपने मुझे 15 सेकंड के अंदर ना अपने दिल की अथर गहराइयों से हम सबको एक दुआ दीजिए। मैं ये दुआ दूंगी भाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे मुल्क के लोग और जहाँ जहाँ मेरी आवाज सुन रहे हैं और जहाँ जहाँ पाकिस्तान वाले रह रहे हैं सबको अल्लाह अपनी अमान में रखे। ये जो बीमारी मुसल्लत है हम पे ये खत्म हो। अल्लाह रब्बे करीम हम सब पे अपनी रहमतें करे और लोगों से भी दरख्वास्त है कि जहालत ना करें, जो बातें की जा रही हैं उस पे अमल करें, SOPs का ख्याल रखें। दुआ तो है अल्लाह सबको अपनी रहमतों में रखे, लेकिन मेरी कौम के लोगों से हाथ जोड़ के याद है कि खुदा के लिए आप अपनी जिंदगी आप अभी जाके JDC के साथ लोशन बांटेंगी, रोज़ा खिलवाएंगी। अल्लाह ताला आपका दिया हुआ ये मेहनत आपकी कबूल करे। तैमूर के साथ बहुत शुक्रिया, तैमूर आप मेरे साथ थे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और आपको अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। वक्फा लेती हैं और इंशाअल्लाह ताला लाहौर में रोज़ा खोलने के बाद आपसे हाजिर होते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अली, अपना मुहिब साहब और ऑन साहब, आप ये बताइए कि आपको पढ़ने का ज़्यादा शौक़ है या कलाम पढ़ने का? अब सच्चे दिल से बताने, अभी रोज़ा खोला है बताओ, माइक में बताओ, माइक में बेटा, माइक पास करो। क्या पढ़ने का ज़्यादा शौक़ है कि गाने का ज़्यादा शौक़ है? मुझे तो दोनों का ही मतलब बराबर है कि पढ़ो भी साथ साथ और इस पे भी फोकस साथ साथ रखो। अच्छा, अम्मा को क्यों नहीं पता कि आप पढ़ते हैं? वो उनको नजर नहीं आता अम्मा को नजर नहीं आता। हाँ। ठीक है। अच्छा, आप दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन पढ़ता है ज्यादा? दोनों सेम ही पढ़ते हैं। यार तुम लोग सियासत में जाओगे दोनों, मैं तो ये बता रहा हूँ, ये सियासी बयान है। कैसे हो सकता है एक जैसा? क्या बनोगे बड़े होके इंशाल्लाह? हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंशाल्लाह। और मेरा बेटा ये क्या करेगा मॉम? ऑन थिंकिंग तो मेरी एयरफोर्स में जाने की है। हाँ। और अब वो आगे फ्यूचर ही बताएगा कि क्या होगा, पर मेरा पूरी जो लगन है वो एयरफोर्स की है। पक्की बात है? पक्की। बाल छोटे हो जाएंगे? हो जाए बालों की कुर्बानी दे दोगे? दे दूं। पक्की बात है? सब चीज़ की कुर्बानी। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। नादिया, बच्चों की परवरिश में दिक्कत आ रही है? बहुत आती है। गैप है? बस दोनों किरदार है ना जो अब ले, बस ये बच्चे खुद कहते हैं मम्मा आप कौन सा कैरेक्टर एक प्ले किया करें, कब आप 2 कैरेक्टर एक साथ ना प्ले किया करें। बच्चे कहते हैं? हाँ, ये मुझे कहते हैं। मैं डैडी भी हूँ, मैं मम्मा भी हूँ, तो वो डैडी वाला मूड ज़्यादा अच्छा लगता है इन्हें। अच्छा। हाँ, ना कुछ कहो ही ना, मतलब चिल मूड है वो, बिल्कुल वो वाला मूड बहुत अच्छा लगता है। वो वाला ठीक है, क्योंकि मैं शुरू से ही सख्त हूँ, मैं इनकी ज़िंदगी से ही जो है मैं थोड़ी सख्त हूँ बच्चों के मामले में, पढ़ाई में, वैसे भी चीज़ों में काफ़ी। तो ये ज़रा कैजुअल है। हाँ, ये बच्चे कोऑपरेटिव हैं? कोऑपरेटिव है माशाल्लाह, समझ लेते हैं, हर बात समझ लेते हैं। बस थोड़ा सा कभी कभी परेशान करते हैं, तो हो जाता है 10-15 मिनट बाद सेट हो जाते हैं। अब तो मम्मा ने कह दिया तो होना नहीं है ये। एक लम्हे में तुमने जवाब देना, सिर्फ एक बात। तन्हाई में गुफ्तगू करती हो हम जैसे? बहुत दफ़ा मुखातिब करके कहती हूँ, खुदा का वास्ता आ जाएं, बस बहुत हो गई है। हाय, याद आते हैं ना अब्बा? हमें भी बड़े आते हैं। सबके लिए मुश्किल होता है, लेकिन ये रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका होना या ना होना जो है ना, वो समझ ही तब आता है जब वो होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन आप लोग उस वक्त बड़े छोटे छोटे बच्चे थे। अब आप लोगों ने जो ज़िंदगी में काम करना है ना, वो ये कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, एयरफोर्स में जाना है, प्रोग्रेस करना है, और ये अब्बा की प्राइड होगी, ये अब्बा का फ़ख्र होगा ना इंशाल्लाह ताला। अब मेरे बच्चे अपने अब्बा का कलाम सुनाना है तुम लोगों ने। बिस्मिल्लाह करो, हुजूर इनका साथ दीजिए। मदीना सुनो इल्तिजा खुदा के लिए, करम हो मुझ पे हबीबे खुदा, खुदा के लिए हुजूर गुंशे उम्मीद अब तो खिल जाए, तुम्हारे दर का भिखारी हूँ, भीख मिल जाए। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली
مشکل میں ہے غم سے ہارے ہوئے.